ورنہ دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں، ایسی صورتحال کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، اگر کسی کے سر سے ٹوپی یا پگڑی گر جائے تو کوئی دوسرا شخص آ کر وہ ٹوپی اور پگڑی اس کے سر پر رکھ دے تو کیا دوسرے آدمی کے لیے عمل جائز ہوگا؟ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر دیا تو نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے رکھ دی ثواب کی نیت سے کہ اس کا سر جو ہے وہ ڈھانپ دیا جائے اور اس کو ثواب زیادہ ملے، تو ایسی صورتحال کے اندر جائز ہے، کسی کا عمل کرنا مناسب ہو۔ لیکن وہ آدمی ڈسٹرب تو ہوگا نا کہ دوسرے آدمی نے اس کی نماز میں خلل ڈالا، اس کی پوری توجہ دوسرے آدمی کی طرف چلے جائے گی۔ اس صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کی نماز کے اندر خلل تو نہیں واقع ہوگا۔ دونوں صورتیں کر سکتے ہیں، کر لیں گے تب بھی مناسب ہے، نہ کریں تب بھی مناسب ہے، لیکن اس کی نماز کے اندر بہرحال خلل واقع نہ کریں۔ اگر کوئی مناسب طریقہ موجود ہو، بڑے آرام کے ساتھ آپ اس کے سر پہ رکھ دیں، اور نمازی کو بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی سر ڈھانپ رہا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ رہا ہے، تو زیادہ توجہ اس جانب نہ کرے، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرے۔ نماز تو نام ہی اسی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو اور بندوں سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ جو پگڑی گر جاتی ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتا ہے تو وہ زور زور سے دباتا بھی ہے تاکہ دوبارہ نہ گرے، تو اس طرح تو نمازی کی نماز میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اگر ایسی صورتحال پائی جائے کہ جس کے اندر نماز کے اندر خلل واقع ہو تو پھر نہ پہنانا بہتر ہوگا۔ اگلا سوال، ایک بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو قضا نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ برائے مہربانی درست طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو قضا کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، کأنما وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، کما قال، کہ جس بندے کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا مال، اسباب، اولاد سب کا سب فنا ہو گیا۔ آج ہمیں نماز قضا ہوتے ہوئے، نماز قضا کرتے ہوئے ہم کبھی گھبراتے نہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرنے کو پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کی جماعت بھی رہ جاتی تو اس سے پوچھنے کے لیے جاتے اور تعزیت کرتے کہ بھائی آج آپ کی جماعت رہ گئی ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے حوالے سے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ آج ہمارا دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے نا تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آپ نے پڑھ لیا، اس حدیث کو سن لیا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا مال، اسباب سب، یعنی اتنا اسے دکھ ہونا چاہیے کہ جتنا مال و اسباب، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، میں صرف سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، کوئی زلزلہ کی آفت آ جائے، کوئی سیلاب کی آفت آ جائے، کسی کی اولاد، کسی کا مال جان سب کچھ تباہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ اسے کتنا دکھ ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز کے قضا کرنے کے حوالے سے یہ فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل پڑھی نہیں، قضا ہو جائے تو اتنا اسے دکھ ہونا چاہیے۔ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، اپنے عقائد و اعمال کا بہرحال محاسبہ کریں۔ نماز اگر قضا ہو جائے تو کسی وقت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب تھا، صاحب ترتیب وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ پوری زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ قضا نمازیں نہ ہوں، ایسی صورتحال کے اندر پہلے وہ قضا نماز پڑھے گا اور پھر اپنی وقتی نماز پڑھے گا۔ اور اگر بدقسمتی سے صاحب ترتیب نہیں تھا، زندگی میں اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی وقت کے اندر بھی 3 اوقات کے علاوہ جب بھی اسے موقع ملے اپنی نمازوں کی قضا کر سکتا ہے۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یا پھر سورج بالکل زوال پہ ہو، بالکل عین سر کے اوپر، جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی نماز پڑھیں گے قضا نماز ہو جائے گی۔ درست طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں اپنی زندگی میں جو میری آخری نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں یا ادائیگی کر رہی ہوں، یا پھر یہ طریقہ اختیار کر لے کہ میری زندگی میں جو پہلی نماز میری قضا رہ گئی تھی اس کی نیت کر رہا ہوں۔ جب ایک قضا کرے گا، اب اس کے بعد دوبارہ جب اسی کی قضا کی ادائیگی کرے گا تو یہ کہے گا میری آخری نماز یا پہلی نماز۔ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ بندہ بھی صاحب ترتیب بن جائے گا، یہ خاتون بھی صاحب ترتیب بن جائیں گی۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر وہی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے اور مسئلہ ہے
اور جو عام بندہ ہے اس کے لیے، اور مسئلہ ہے قضا نماز پڑھتے رہیں۔ نوافل سے بہتر ہے قضا نماز کی ادائیگی کو لازم بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی نماز ایسی ضرور پڑھیں کہ جو قضا کی جا سکے۔ اپنی سابقہ زندگی میں نمازوں کا حساب رکھنا یہ لازم ہے۔ قضا نمازوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے قضا کرنی ہے تو صرف فرائض کی قضا کرنی ہے۔ مثلا فجر ہے تو اس کے 2 فرض، ظہر ہے تو اس کے 4 فرض۔ اگر حالت سفر میں آپ کی قضا ہوئی تھی تو پھر اس کو قصر ہی آپ قضا کریں گے۔ مثلا حالت سفر میں تھے، آپ کی نماز قضا ہوگی، اللہ نہ کرے نماز قضا ہوگی، ایسی صورتحال کے اندر جب آپ واپس آ کے ادا کریں گے تو اس کی قضا 2 ہی ادا کریں گے، کیونکہ وہ حالت قصر میں، حالت سفر میں قضا ہوئی تھی، اب اس کی قضا بھی آپ 2 کریں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے تو اس کے 4 فرائض، مغرب ہے 3 فرائض، عشاء ہے تو اس کے 4 فرائض۔ اس کے علاوہ آپ چھٹی نماز کو بھی شامل کریں گے۔ چھٹی نماز سے مراد وتر کی نماز ہے جو واجب ہے۔ قضا کرتے ہوئے فرائض اور واجبات کی قضا کی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس دن کی فجر کی نماز ظہر سے پہلے ادا کرے تو ایسی صورتحال کے اندر سنتوں کی بھی قضا کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریب الواجب ہیں، اس وجہ سے سنتوں کی قضا کر لے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال سرگودا سے خلیل جان پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ مغرب کے وقت بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت کے اندر شیطان کے جو سینگ، یا طلوع کے وقت کی ایسی حدیث ہے یا غروب کے وقت، بہرحال جنات اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے نازل ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے، ان کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، شیطان کا یہ وقت ہوتا ہے۔ کوشش یہی کہ شیطان کا وقت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی وقت کو اس کی جانب صرف سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، کیونکہ ان اوقات کے اندر یہ ساری چیزیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسی کوئی واضح حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ بہتر یہی ہے کہ جب غروب ہو رہا ہو، غروب کے بعد، بلکہ ہر دن کے اندر ہر لمحہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہمیں ظاہری بلاؤں سے تو بڑا ڈر لگتا ہے، کسی کے سامنے کوئی بھیانک خوفناک چیز آ جائے فوراً ڈر جائے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں پر جو ہمیں سزا ملے گی اس سے ڈرنا چاہیے۔ اپنا اور اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند رہیں، مغرب کے بعد ان کو گھر سے باہر نہ نکالیں، اسی طرح کی حدیث ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر روایت ہو تو وہ میری نظروں سے نہیں گزری۔ مفتی صاحب، بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں، اس دوران شیطان انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیا یہ بھی سچ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو روایت ملتی ہے کہ عصر کے اوقات کے اندر، عصر کا وقت جب ہوتا ہے تو فرشتوں، جو صبح کے فرشتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو شام کے فرشتے جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس دوران موقع پا کر کچھ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، ایسی کوئی بات مناسب بھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔